میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی ولیوں کے سردار ہیں، اور اللہ کا ولی جو بالکل ابتدائی درجے کا ہو، اللہ کی بارگاہ میں اس کا بھی جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو یوں لگتا ہے کہ قرآن پاک کے جو بڑے مرکزی موضوعات ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن نے کلام فرمایا، جیسے ایک بہت بڑا موضوع توحید ہے، ایک بہت بڑا موضوع رسالت ہے، ایک بہت بڑا موضوع کہ جس پر قرآن کی بہت سی آیتیں ہیں، وہ آخرت کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح جو قرآن مجید پڑھنے والا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ قرآن مجید کی سورتوں کے نام اگر دیکھیں تو کتنی سورتوں کے نام ایسے ہیں جو اولیاء کرام کے ناموں پر ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں سورہ لقمان، لقمان اللہ کے ولی ہیں۔ قرآن مجید میں سورت ہے سورہ مریم، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کی ولی ہیں۔ قرآن پاک میں سورت ہے سورہ کہف، یہ اصحاب کہف کے بارے میں ہے، اور اصحاب کہف اللہ کے ولی ہیں۔ اس طرح اور کتنی ہی صورتیں ہیں کہ جن صورتوں کے نام اللہ نے اپنے ولیوں کے نام پہ رکھے، جو اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اس بندوں کی جو تقسیم ہے، جو بندوں کی قسم ہے، اس کا بڑا مقام اور بڑا شرف ہے۔ اسی طرح پھر اگر تذکرے کے اعتبار سے دیکھیں تو قرآن مجید میں جو اولیاء کا ذکر ہے وہ بھی اسی طرح مختلف انداز میں، ایک جگہ نہیں سینکڑوں جگہ پہ ہے، ایک جگہ نہیں سینکڑوں جگہ پہ۔ اور ان میں جو سب سے مشہور آیت مبارکہ ہے جو اولیاء کرام کی عظمت و شان کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، وہ آیت مبارکہ آپ نے اکثر سنی ہے۔ آج اسی کے کچھ الفاظ کے اوپر میں کلام کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اولیاء وہ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنایا۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ کے ان ولیوں کے لیے، ان دوستوں کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو اولیاء کرام کی شان میں بڑی کثرت سے بیان کی جاتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ ہی ولیوں کی پہچان، ان کے اوصاف
ان کی پوری زندگی کا نقشہ بیان کرنے والے ہیں۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سن لو، بے شک اللہ کے دوست، اس لفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کیٹیگری کو بیان کیا۔ ایک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ایک اولیاء کرام ہیں، تو انہیں فرمایا اللہ کے دوست۔ اب آپ غور کریں تو خود لفظ دوست سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہوں گے، ان کا کردار کیا ہوگا اور ان کا خدا سے تعلق کیا ہوگا۔ اگر آپ اپنے عام مفہوم میں بھی ایک دوست کا معنی سمجھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک دوست اپنے سے برتر دوست، اپنے سے بڑھ کر جو دوست ہے، جو اس سے بلند مرتبے والا ہے، اگر اس دوست کے ساتھ کوئی تعلق رکھے گا تو کیسا ہوگا؟ کیونکہ دوست دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ دوست وہ ہیں جو برابر برابر ہوتے ہیں، اس کا بھی وہی سٹیٹس ہے، اس کا بھی وہی سٹیٹس ہے۔ جیسے نارملی ہم دنیا کے اندر ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں تو جیسا میں ہوں ویسا وہ ہے، جو میں اس سے چاہتا ہوں وہ مجھے دے گا، جو وہ مجھ سے چاہتا ہے میں اس کو دوں گا، تو ہم برابر برابر ہیں۔ لیکن ضروری نہیں کہ دوست ہمیشہ برابر ہی ہوں، یہ بھی ہوتا ہے کہ دوستی کبھی کسی سے بڑے سے بھی ہوتی۔ مثال کے طور پہ میرے بھی دوست ہیں، لیکن جو میرے دوست اگر عوام میں سے ہیں تو وہ مجھے دوست بھی سمجھیں گے، لیکن میرے منصب کے اعتبار سے ایک ریگارڈ بھی دیں گے مجھے۔ اچھا میں ان کا دوست ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میں تو کسی چیز کے اندر بول دوں کہ یار میں نہیں کر سکتا، لیکن اگر میں کہوں گا تو وہ مجھے نہیں کہیں گے کہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو دوستی میں ایک یہ والا پہلو بھی ہوتا ہے کہ بڑے اور چھوٹے کی اگر دوستی ہے تو اس میں چھوٹا بڑے کا ریگارڈ کرتا ہے۔ اب اللہ بندے کا دوست ہے، بندہ خدا کا دوست ہے، اللہ بندے کا دوست ہے، بندہ خدا کا دوست ہے، اور خدا کی ذات سب سے برتر ہے، ٹھیک ہے، خدا کی ذات سب سے برتر ہے۔ سبحان ربی الاعلی، میرا رب پاک ہے جو بلندی والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اب خدا کا کوئی ولی بھی ہوگا تو وہاں پر خدا کی جو عظمت ہے وہ اپنی انتہا پہ ہوگی، اور بندہ بندہ ہی رہے گا اگرچہ خدا کا دوست۔ خدا کا دوست اس لیے ہے کہ خدا فرما رہا ہے کہ اللہ کے دوست، ورنہ تو بندے کی یہ جرت ہی نہ ہو کہ بندہ اپنی اگر ذات کو دیکھے اور رب کی عظمت کو دیکھے تو پھر تو سوائے خالق اور مخلوق، عابد اور معبود، محتاج اور غنی، اس کے علاوہ تو بندہ سوچے بھی کچھ نہ۔ وہ معبود، بندہ عبادت کرنے والا، وہ خالق، بندہ مخلوق، وہ رازق، بندہ اس کا رزق کھانے والا، وہ غنی، بندہ اس کا محتاج۔ تو اگر حقیقت میں تعلق دیکھیں تو یہ سارے تعلقات ہیں، لیکن چونکہ وہ فرما رہا ہے میرے دوست ہیں، تو جب رب فرمائے میرے دوست ہیں تو اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ خدا کے دوست نہیں، کیونکہ اب جو یہ کہے کہ خدا کے دوست کچھ نہیں ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ خدا کی بات ہی نہیں مان رہا۔ تو لہذا بندے خدا کے دوست ہیں، لیکن اس طور پہ کہ خدا عظمتوں والا ہے، خدا برتری والا ہے، خدا بلندی والا ہے، خدا بڑائی والا ہے۔ بندے محتاج ہیں، بندے اس کی عبادت کرنے والے ہیں، لیکن اس کے دوست ہیں۔ تو جب دوستی بڑے اور چھوٹے میں ہوتی ہے تو جو چھوٹے کا رویہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ عاجزی والا۔ چھوٹا بڑے کی مانتا ہے، چھوٹا بڑے کے ہر حکم پہ سر جھکاتا ہے، دوست کو دوست جہاں بلائے وہاں پہنچتا ہے۔ تو جب رب کے یہ دوست ہیں، اولیاء خدا کے دوست ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب ان کو جس وقت اٹھاتا ہے یہ اٹھ جاتے ہیں، اور جب خدا انہیں سلاتا ہے یہ سو جاتے ہیں۔ خدا انہیں کھلاتا ہے تو کھا لیتے ہیں، اور خدا فرماتا ہے کہ بھوکے رہو تو بھوکے رہتے ہیں، جیسے رمضان میں
جیسے دن میں خدا فرماتا ہے سو جاؤ تو سو جاتے ہیں، خدا فرماتا ہے تہجد میں اٹھو تو اٹھ جاتے ہیں۔ تو دوستی میں یہ اپنے اس دوست کی، رب کی، خدا کی بات کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ تو خود لفظ دوست جو ہے، لفظ ولی جو ہے، یہی اس معنی و مفہوم کو بیان کرنے والا ہے کہ یہ اولیاء کیا ہوتے ہیں۔ تو لہذا اولیاء جو ہیں یہ خدا سے محبت کرنے والے ہوں گے، یہ خدا کے بلانے پر آنے والے ہوں گے، یہ خدا کے حکم پہ چلنے والے ہوں گے، یہ خدا کی دوستی پہ فخر کرنے والے ہوں گے، یہ خدا کے بندہ ہونے پر خوشی محسوس کرتے ہوں گے، خدا جس حال میں رکھے اس پہ راضی رہتے ہوں گے، کہ ان کی دوستی کا تعلق خدا کے ساتھ اس قسم کا ہے۔ تو اس لفظ کے اندر الا ان اولیاء اللہ، سن لو بے شک اللہ کے دوست کیا ہے؟ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزن، ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ اب ان کی پہچان کیا ہے؟ خود قرآن مجید کی اگلی آیت میں ان کی پہچان بیان فرمائی، فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ایمان والے ہوتے ہیں اور ہمیشہ تقوی کی زندگی گزارتے ہیں۔ دو وصف، ایمان اور تقوی۔ لیکن اب تھوڑا سا ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو ایٹ لیسٹ مومن تو ہم بھی ہیں، ہم سارے مومن، ہم اپنے ایمان کا تو انکار نہیں کر سکتے، بندہ کافر ہو جائے گا جو بولے میں مومن نہیں وہ کافر ہے۔ تو کبھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مومن نہیں، ہم بھی مومن ہیں۔ اگر ہم مومن ہیں تو اس کا مطلب ہم ولی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک معنی کے اعتبار سے ہر مومن ہی اللہ کا ولی ہے، لیکن ہم یہاں جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ایک مرتبہ مقام کے اعتبار سے ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو دو وصف ہیں کہ اللہ کے ولی ایمان والے ہوتے ہیں اور تقوی والے ہوتے ہیں، اس میں ایمان اور تقوی کا جو درجہ ہے وہ عام لوگوں کے درجے سے بہت بلند ہوتا ہے۔ تو اب ایمان تو ہے، الذین آمنوا، ہم بھی مومن ہیں، ولی بھی مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ولیوں ہی کی پہچان بیان فرمائی، الذین آمنوا، وہ ایمان والے۔ لیکن وہ ایمان کیسا ہے؟ اس ایمان کی کچھ علامات ہیں۔ جو ولیوں کا ایمان ہے اس ایمان کی کچھ علامات۔ اس کی پہلی علامت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے دنیا میں سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے۔ ماں باپ، اولاد، لوگ، بیوی، بچے، مخلوق، یہ سب بعد میں، اشد حبا للہ، سب سے شدید محبت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو یہ ایمان تو ہے، لیکن اس ایمان کے ساتھ یہ وصف جڑا ہوا ہے، اس ایمان کے ساتھ یہ کمال جڑا ہوا ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے۔ اسی لیے کوئی شے انہیں خدا کی محبت سے پھیر نہیں سکتی، نہ نیند، نہ کاروبار، نہ گھر والے، نہ دوست، نہ دنیا کی اور چیزیں۔ وہ ہر شے میں یہ دیکھتے ہیں کہ رب کی صورت میں ملے گا، سونے میں یا جاگنے میں، حلال میں یا حرام میں۔ تو پتہ ہے کہ حلال کے اندر ہی رب، پھر حلال کے اندر بھی زیادہ ہی حلال کہ جس میں شبہ تک نہ ہو۔ فجر میں ملے گا تو فجر میں اٹھیں گے، اور تہجد میں ملے گا تو تہجد میں اٹھ جائیں گے، اور ساری رات جاگنے سے ملے گا تو ساری رات ہی جاگیں گے۔ تو پہلی علامت کہ ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے، تو یہ کیا چیز تھی؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ،
کہ وہ اپنی نیند اپنے آرام سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے تھے، وہ اپنی جسمانی راحت اللہ کی محبت میں قربان کر دیتے تھے۔ تو ولیوں کے ایمان کا جو پہلا کمال ہے وہ یہ کہ اس ایمان میں خدا کی محبت ہر شے پہ غالب آ جاتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ایمان تو جیسے ہم سب کے اندر الحمدللہ ہے، ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے اور اس ایمان پر موت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ یہ بھی ایمان کم از کم ہمیشہ کی جہنم سے تو ہمیں بچا دے گا، اور باقی یہ ایمان سلامت لے گئے تو آگے کوئی بخشوا ہی دے گا۔ کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت، کوئی غوث پاک کی شفاعت، کوئی نیکوں کی شفاعت، کوئی حافظوں کی شفاعت، کوئی شہیدوں کی شفاعت، تو کوئی بھی عمل جو ہے وہ اس بنیادی کنڈیشن کے بعد تو ایفیکٹو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں ایمان ہی نہیں ہے تو پھر جو مرضی کرتے رہو، پھر کوئی فائدہ نہیں۔ تو کم از کم یہ ہے کہ یہ ایمانوی سعادت اور بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن اولیاء کرام کے ایمان کا ایک دوسرا وصف ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ وہ ایمان ان کے دل و جان میں ایسا رچ بس جاتا ہے کہ وہ ایمان ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہمیں مٹھائی محسوس ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں حلاوت ایمان، جسے کہتے ہیں حلاوت ایمان۔ حلاوت کہتے ہیں ہم لوگ نا حلوائی کون ہے؟ مٹھائیاں بنانے والا۔ تو عربی زبان میں مٹھائی کو حلوہ کہتے ہیں، یعنی ہر میٹھی چیز کو حلوہ کہتے ہیں۔ تو حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس بندے میں پائی جائیں اسے ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جائے گی، ایمان کی حلاوت، ایمان کی شیرینی محسوس ہو جائے گی۔ وہ 3 وصف بیان فرمائے، اس میں ایک یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ دوسرا فرمایا کہ کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، بغض رکھے تو اللہ کے لیے۔ اور تیسرا فرمایا کہ کفر میں جانے کو ایسے ناپسند کرے جیسے آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا۔ تو یہ ہے ایمان کی مٹھاس۔ ہم مومن تو ہیں لیکن ہمیں اپنے ایمان کی ویسی مٹھاس محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ اگر ایمان کی مٹھاس ہو نا تو ہر نیک عمل ہی بڑا پیارا لگتا ہے۔ تو جب تک نیک عمل ہمیں کڑوا لگ رہا ہے اور نماز ہم مشقت سے پڑھ رہے ہیں اور مسجد میں آنا تھوڑا سا بوجھل ثابت ہو رہا ہے اور تہجد میں اٹھنا ذرا گران گزرتا ہے اور حرام کو یا شبہ کی چیز کو چھوڑنا ہم پہ شاق گزرتا ہے اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے، اس کا مطلب ہے تب تک ایمان کی مٹھاس نہیں ملی، کیونکہ یہ تو تلخیاں ہیں، یہ تو کڑواہٹیں ہیں۔ مٹھاس ہوگی تو کڑواہٹ نہیں ہوگی، اور کڑواہٹ ہوگی تو مٹھاس نہیں ہوگی۔ اس لیے حدیث مبارک میں فرمایا کہ جو بندہ بد نگاہی سے بچے، کہ کسی جگہ بد نگاہی کر سکتا ہے لیکن اللہ کے خوف سے بد نگاہی کرنے سے بچے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مٹھاس سے بھر دیتا ہے، ایمان کی حلاوت عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ جو مٹھاس ملتی ہے یہ ملتی ہے کہ جب وہ تلخیاں زندگی سے نکل جائیں۔ تو اولیاء کرام کیا ہوتے ہیں کہ ان میں ایمان کی مٹھاس ایسی ہوتی ہے کہ جیسے میٹھا نارملی انسان بڑے شوق سے کھاتا ہے، بڑے مزے سے کھاتا ہے، وہ اسی طرح عبادت بھی بڑے مزے سے کرتا ہے۔ اولیاء کرام کے دلوں میں جو ایمان کی مٹھاس ہوتی ہے وہ مٹھاس عبادتوں کو مٹھاس میں بدل دیتی ہے، لہذا ان کے لیے عبادت کرنا وہ مشقت کا کام نہیں ہے، وہ مسرت کا کام ہے، وہ تلخی نہیں ہے، وہ مٹھائی ہے، وہ کڑواہٹ نہیں ہے، وہ مٹھاس ہے۔ ہمیں جن چیزوں میں مزہ آتا ہے ہم اس میں مگن ہو جاتے ہیں۔ کسی کو فلمیں دیکھنے میں مزہ ہے، ساری رات ہی دیکھتا رہتا ہے۔ آج کل فیس بک کی لت لگی ہوتی ہے لوگوں کو، تو فیس بک کھولتے ہیں 2 گھنٹے پتہ نہیں چلتے، یوٹیوب دیکھنا شروع کرتے ہیں 2 گھنٹے پتہ نہیں چلتے۔ کیا ہے؟ اس لیے کہ دل و دماغ کے اندر چونکہ وہ گند بھرا ہوا ہے تو لہذا اس گندگی کے اندر مزہ آتا ہے، لیکن ان کے دلوں کے اندر چونکہ ایمان کی مٹھاس بھری ہوئی تھی، اس لیے وہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے اور اس کے اندر وہ مزہ ہی محسوس کرتے تھے۔
ان کو یہ نہیں ہوتا تھا کہ بھئی اتنا مشکل کام ہے کیسے کر رہے ہیں۔ تو ایمان کی جو دوسری جو وصف ہے جو اولیاء کرام کا الذین آمنو کے اندر جو ایمان ہے، جو اولیاء کرام والا ایمان ہے، تو اس میں پہلی چیز کہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور دوسری شے کہ وہ ایمان ان کے دلوں کے اندر حلاوت کی صورت میں رچ بس جاتا۔ تیسری بات، خدا کے ساتھ ان کا تعلق اتنا مضبوط ہوتا ہے اور خدا پر ان کا بھروسہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایک چھوٹے سے بچے کو اپنے ماں باپ پر اعتماد ہوتا ہے کہ یہ مجھے بھوکا نہیں مرنے دیں گے، یہ مجھے تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے، یہ میری مشکلات کو دور کریں گے، میری گرمی سردی کا خیال رکھیں گے۔ تو اولیاء کرام خدا پر ایسا توکل کرتے ہیں، کیونکہ خدا نے توکل کو ایمان کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا۔ فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ تو اولیاء کرام کے ایمان میں تیسری شے توکل ہوتی ہے، اور یہ جو توکل ہے یہ ایمان کے اوصاف میں سے ایک وصف۔ چوتھی بات ہوتی ہے کہ اولیاء کرام کا جو خدا پر ایمان ہوتا ہے وہ انہیں اس پر لے آتا ہے کہ خدا کے ہر فیصلے پہ راضی ہوتے ہیں، اس کی طرف سے خوشی آئے تو بھی قبول، اور اس کی طرف سے امتحان آئے تو بھی قبول۔ جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، خدا کی طرف سے اتنی بڑی آزمائش آئی تو کوئی ایک لفظ بھی ہے جس میں امام حسین نے بے قراری کا اظہار کیا، بے صبری کا جملہ بولا؟ نہیں، خدا کی رضا پہ راضی۔ تو اب ایمان تو ہے، لیکن ایمان یہ والا ہے، ایمان وہ ہے کہ اگر اولاد بھی دنیا سے چلی جاتی ہے تو زبان سے یہی ہوتا ہے کہ ہمیں غم ہے، ہماری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، لیکن رب کے فیصلے پہ راضی ہیں، ہم رب کے فیصلے پہ راضی۔ اور یہ وہ ہے جو قرآن میں فرمایا کہ الذین اذا اصابتہم مصیبت، وہ لوگ کہ جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، ہم تو ہیں ہی اللہ کے، ہم تو ہیں ہی اللہ کے۔ تو ہم تو ہیں ہی اللہ کے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر میں باہر نکلتا ہوں اور وہاں اگر میں کسی دوسرے کی چپل اٹھاتا ہوں تو بندہ بولے گا بھائی صاحب میری چپل ہے، اور اگر میں اپنی اٹھاتا ہوں تو آپ کو دوسرا بولے گا آپ نے چپل کیوں اٹھائی؟ وہ بولے گا یہ تو ہے ہی آپ کی، یہ تو ہے ہی آپ کی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی چیز لے لیتا ہے، خواہ وہ جان ہے یا خوشی ہے یا مال ہے یا کچھ اور ہے، تو وہ کہنے والا کہتا ہے کہ یہ تو ہے ہی اللہ کا۔ یہ انا للہ کا مطلب سمجھ آئے یہ کیا ہوتا ہے؟ جو ہمیں یہ کہا گیا نا کہ کوئی غم آئے، کوئی تکلیف آئے یا کوئی فوتگی کی خبر سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ انا للہ، بے شک ہم تو ہیں ہی اللہ کے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ چیز سمجھیں کہ یہ ہماری تھی نہیں، یہ جس کی تھی اسی نے لے لی، یہ نعمت جس کی تھی اسی نے لے لی، یہ شے جس کی تھی اسی نے لے لی۔ تو جب بندہ اس تصور سے جب بندہ جو ہے وہ انا للہ پڑھتا ہے تو پھر یہ انا للہ کا اصل مفہوم اس کو سمجھ آتا ہے یہ ہے کیا۔ تو یہ اولیاء کرام کے جو ایمان کی میں نے چیز عرض کی ہے کہ 4 صورتیں ہیں کہ ان کا جو ایمان، ویسے اور بھی بہت ساری ہیں لیکن ابھی اختصار کے ساتھ یہ 4 چیزیں میں نے بیان کی ہیں۔ تو پہلا وصف کیا ہوا کہ الذین آمنوا، وہ ایمان والے ہیں، وہ ایمان والے۔ اس کے بعد اگلا وصف بیان فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ تقوی والے ہیں۔ لفظ تقوی کے عربی زبان میں 2 معنی ہیں۔ ایک لفظ تقوی کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے بچنا۔
تو اولیاء کرام کیا ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ جن میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور نافرمانی سے بچنا ہوتا ہے۔ تقویٰ کیا ہوا؟ اللہ کا ڈر اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ ہے خلاصہ تقوی کے معنی کا۔ اور یہ جو اللہ کا ڈر اور جو نفسانی خواہشات سے بچنا ہے، یہ معنی خود قرآن پاک میں بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور بہرحال وہ شخص جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور نفس کو اس کی خواہشات سے، بری خواہشات سے روکا، فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو دو باتیں بیان کی، ایک ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اور دوسری بات بیان فرمائی کہ نفس کو بری خواہشات سے بچا لیا، روک لیا۔ تو یہ جو میں نے کہا تھا نا کہ تقوی کے معنی میں، تقوی کے لفظ میں دو چیزیں ہیں، ایک ڈر ہے اور ایک بچنا ہے، تو یہ آیت مبارکہ کے اندر اسی کو بیان کیا گیا۔ اور بات یہ ہے کہ ولایت ان دو چیزوں کے بغیر نہیں ملتی۔ جب تک خدا کا ڈر نہ ہو اور جب تک نفس کو اس کی خواہشات سے روکا نہ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا کا ڈر نہیں ہے اور نفس کو کھلا چھوڑا ہوا حلال حرام جو مرضی کرے اور ولایت مل جائے، سوال ہی پیدا نہیں۔ جنت نہیں ملے گی، ولایت تو جنت کے اندر بہت اعلیٰ درجہ۔ حدیث مبارک ہے بخاری شریف کی، اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اے جبرائیل، میں نے ایک گھر بنایا ہے، جا کے ذرا دیکھو اسے۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور جب جنت کی نعمتیں دیکھیں تو ہم جنت کی نعمتیں سمجھتے ہیں کہ بھئی جنت ایسی کہ بندے کا تصور نہیں، اتنی خوبصورت، ایسے باغات، ایسی نہریں، ایسے مشروبات، ایسے لباس، اتنا شاندار موسم، اتنی نعمتیں، یعنی یوں کہہ لیں کہ ایک ایک قدم تو دور کی بات ہے، ایک ایک ذرے کے اندر نعمت ہے۔ کہ یا اللہ، اس گھر کے بارے میں تو جو سنے گا پورا زور لگا دے گا اس میں داخل ہونے کی، پورا زور لگا دے گا اس میں داخل ہونے کی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشکل عبادتوں کے ساتھ ڈھانپ دیا۔ نماز پڑھنی پڑے گی، روزہ رکھنا پڑے گا، صدقہ دینا پڑے گا، بدنگاہی سے بچنا پڑے گا، پوری خواہشات سے بچنا پڑے گا، ہاتھوں کو برائی سے بچانا پڑے گا، زبان کو غیبت سے روکنا پڑے گا، چغلی سے روکنا پڑے گا، جھوٹ سے روکنا پڑے گا، بدنگاہی سے بچنا پڑے گا۔ یہ اس طرح کی جتنی بھی جو مشکل احکام ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اسے ڈھانپ دیا۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو عرض کی یا اللہ مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی بندہ بھی داخل نہیں ہوگا، کہ ان چیزوں سے کون باز آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا، فرمایا کہ اے جبرائیل، میں نے گھر بنایا ہے نافرمانوں کے لیے، دیکھو ذرا۔ جا کے دیکھا تو جہنم کے عذاب، سانپ، آگ، وادیاں، کنویں، اتنے ایسے عذاب کے الامان والحفیظ۔ عرض کی یا اللہ، اس کے بارے میں جو سنے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس میں جانے کی کوشش کرے، ہر کو بھاگے گا اس سے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خواہشات سے ڈھانپ دیا، مزے ہی مزے، فجر میں اٹھنا ہی نہیں ہے، سونا ہے لمبا، راتیں برباد کرنی، فلمیں دیکھنی، ڈرامے دیکھنے، بدنگاہی کرنی، برے افعال کرنے ہیں، حرام کمانا ہے، ظلم کرنا ہے، گالی دینی ہے، برا بھلا کہنا، غیبت کرنی ہے، چغلی کرنی ہے، نماز نہیں پڑھنی، یہ جتنے نفس کے وہ چیزیں ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو ڈھانپ دیا۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو عرض کی یا اللہ مجھے ڈر ہے سارے کے سارے اس میں چلے جائیں، کہ نفس کے پیچھے تو لوگ چلیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ خدا نے جنت اور جہنم میں جانے کا راستہ بنایا یہی ہے۔ خواہشات کے راستے پر چلیں گے تو یہ پھر جہنم کا راستہ، اور عبادت اور اطاعت اور اتباع اور خوف اور تقوی کے راستے پہ چلیں گے تو جنت کا راستہ ہے۔ اس لیے خدا کی ولایت، خدا کی دوستی، یہ خدا کی نافرمانی میں نہیں مل سکتی۔ آپ کسی ایسے بندے کو اپنا دوست بنائیں گے جو آپ کی کوئی نہ مانے،
آپ بولیں بھائی صاحب میرے گھر میں ایک ضروری کام ہے تو آپ آئیے گا ذرا، میں نہیں آتا. آپ بولے یار میں بیمار ہوں مجھے ہاسپٹل لے کے جانا، بولے میں نہیں لے کے جاتا. آپ بولے اچھا مجھے بازار سے کچھ خریدنا ہے میرے ساتھ چلو گے، میں نہیں جاتا. آپ بولے میرا بچہ بیمار ہے ذرا اس کو لے جانا ہاسپٹل، میں نہیں لے کے جاتا. تو آپ کا دوست آپ اس کو مانیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دوست وہ ہے جو آپ کی مانتا. تو خدا کا دوست وہ ہے جو خدا کی مانتا ہے، اور جب یہ خدا کی مانتا رہتا ہے تو پھر خدا اس کی مانتا ہے. پھر خدا فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے ضرور عطا کروں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے ضرور پناہ عطا کروں گا. اور فرمایا کہ جو اس سے دشمنی کرے گا میں اسے اعلان جنگ کروں گا. جب خدا دوست بناتا ہے تو یہ ہوتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے، کہ اسے دشمن سمجھے، توہین کرے، گستاخی کرے، برا بلا کہے، مذاق اڑائے، ان کے لیے برے برے الفاظ استعمال کرے، لوگوں کے دلوں میں ان کے بارے میں بغض پیدا کرے، زمانے کے بڑے بڑے اولیاء کرام کے حوالے سے غلط زبان استعمال کرے، تو رب فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ اگرچہ اس کی زبان ابھی بڑی لمبی ہے لیکن یہ اس کی زبان لمبی نہیں ہے، یہ میرے ڈھیل کی رسی لمبی ہے. یہ میری ڈھیل کی رسی لمبی ہے، اس کی زبان لمبی نہیں ہے. یہ ڈھیل ہے، جو دنیا ہے نا، پوری سزا تو آخرت میں ملنی ہے لیکن خدا دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے. مرتے وقت زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا کہ اس زبان پہ کہاں سے کلمہ آئے جو میرے ولیوں کے خلاف بولتا تھا، جو میرے نبی کے صحابہ کے خلاف بولتا تھا، جو میرے جو ہے وہ پسندیدہ بندوں کے خلاف بولتا تھا، جن کی ساری زندگی میری بارگاہ میں جھکتے گزر گئی، یہ ان کے سامنے اکڑتا پھرتا تھا. تو دوست کیا ہوا کہ جو رب کی مانتا ہے، ولی وہ جو رب کی مانتا ہے، پھر وقت آتا ہے کہ رب اس کی مانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی جو پہچان بیان فرمائی وہ ہے تقویٰ، کہ یہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور جس سے بچنے کا خدا نے فرمایا اسے بچتے، خواہشات سے رکتے. اور اس ساری چیز کو کہا جاتا ہے، اگر یہ ڈر کو اور یہ نفسانی خواہشات سے بچنے کو، ان سب کو اگر جمع کیا جائے تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے مجاہدہ، اسے کہتے ہیں مجاہدہ. قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ لوگ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں. مجاہدہ کا مطلب ہے بہت زیادہ کوشش کرنا، بہت زیادہ مشقت اٹھانا. تو فرمایا اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں، ہمارے راستے میں بڑا مجاہدہ کرتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان کے لیے ضرور اپنے راستے کھول دیں گے. کیونکہ یہ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ یہ تو رب کی بارگاہ میں جانے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں. یا اللہ تو کہاں ملے گا، یا اللہ تو کیسے ملے گا، یعنی کہاں ملے گا اسے مراد جگہ نہیں جو اس کی شان کے لائق ہے. تو یہ رب کی بارگاہ کے راستے تلاش کرتے ہیں. تو رب فرماتا ہے کہ میری بارگاہ کے جو راستے ہیں اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. اور مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ مجاہدے کا اگر بہت سادہ سا اپنے الفاظ میں معنی بیان کرو تو مجاہدہ کہتے ہیں نفس کی من مانی کے خلاف چلنا. نفس کی من مانی کے خلاف چلنا، کیونکہ نفس جو ہے نا کبھی یہ بندے کو خدا کی طرف نہیں لے کے جاتا. بندے کے اندر چار چیزیں نا، ایک ہے دل، ایک ہے روح، ایک ہے نفس، اور ایک ہے خارجی طور پہ شیطان. دل اور روح یہ اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، نفس اور شیطان یہ خدا سے دور لے کے جاتے ہیں. تو اب مجاہدہ یہ ہے کہ اس نفس کی نہیں ماننی، اس نفس کی نہیں ماننی.
اور یہ نفس کی نہ مان کر بندہ خدا کا دوست بنتا ہے، کیونکہ جو باتوں کا ماننا ہے وہ دو ہے، یا رحمان کی مان لو یا شیطان کی مان لو، اور دوسرے الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ یا خدا کی مان لو یا نفس کی مان لو۔ تو ولی تو وہ بنے گا جو خدا کی مانے گا، نہ کہ نفس کی مانے گا۔ ولی تو وہ بنے گا جو رحمان کی مانے گا، نہ کہ شیطان کی مانے گا۔ تو لہذا ولایت جو ہے وہ تقوی سے ملتی ہے، اور تقوی خدا سے ڈرنے سے ملتا ہے، نفس کو خواہشات سے بچانے سے ملتا ہے، اور یہ چیزیں مجاہدے سے ملتی ہیں۔ اور مجاہدہ کہتے ہیں نفس کی من مانی کے خلاف چلنا اور کوشش کرنا۔ مجاہدے کے لیے کوشش کرنی پڑتی، کتنی کرنی پڑتی ہے؟ اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے جو رب نے فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنی راتیں رب کے حضور سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں، یا قیام میں کھڑے ہیں یا سجدے میں پڑے، ان کی راتیں اس میں گزرتی۔ مجاہدہ یہ ہے، مجاہدہ وہ ہے جو رب فرماتا ہے اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، فرمایا نماز قائم کرو دن کی دونوں طرفوں پر، دن کی ابتدا اور دن کی انتہا، اس میں بھی نماز قائم کرو، وزلفا من اللیل، اور رات کی تاریکی میں بھی۔ تو یہ مجاہدہ کرنا پڑتا۔ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اپنے آپ کو ٹھہرا کے رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں صبح بھی شام بھی۔ اور یہ صبح و شام جو عبادت کرتے ہیں مقصد کیا ہوتا ہے؟ یریدون وجہ، رب کی ذات۔ ارادہ کیا ہوتا ہے؟ مراد کیا ہوتی ہے؟ مقصود کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصود لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ لا مطلوب الا اللہ، اللہ کے سوا مطلوب بھی کوئی نہیں، لا مطلوب الا اللہ، اللہ کے سوا مطلوب بھی کوئی۔ تو یہ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، صبح و شام دن رات عبادت میں، خدا کی بندگی میں، خدا کی اطاعت کے اندر وقت گزارنا ہوتا ہے۔ جب یہ مجاہدہ کرتے ہیں تو پھر رب فرماتا ہے لا خوف علیہم، کوئی ڈر نہیں ان کو، ولا ہم یحزنون، اور انہیں کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ یہ دنیا سے جائیں گے تو دنیا سے جانے کا غم نہیں ہوگا، انہوں نے اگلے جہان جانا ہے تو اگلے جہان جانے کا غم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت کا وقت آئے گا تو اب ڈر ہو سکتا ہے نا کہ ہائے کیا بیتے گی۔ رب فرماتا ہے کیا بیتے گی، ہم بتائے دیتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے رب کے ہر فیصلے پہ مطمئن رہنے والے، اے خدا کے ذکر سے اطمینان پانے والے، اے خدا کی یاد سے چین حاصل کرنے والے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی، آجا، لوٹا۔ لوٹتا کون ہے؟ جو کہیں سے گیا ہوتا ہے۔ میں یہاں لوٹا نہیں ہوں، ہاں گھر لوٹوں گا، گھر سے آیا ہوں تو گھر لوٹوں گا، یہاں تو آیا ہوں، یہاں لوٹ نہیں رہا ہوں۔ لیکن اب فرماتا ہے ارجعی، ہمارے پاس سے تو گیا تھا، کیونکہ عالم ارواح تھا نا، عالم ارواح تھا، عالم ارواح خدا کی بارگاہ میں، وہاں سے بھیجا گیا تھا، وہاں سے بھیجا گیا تھا۔ تو اب فرمایا جاتا ہے ارجعی، اب واپس آ جا، کہاں؟ الی ربی کی، اپنے رب کے پاس، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں واپس آ کہ تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی۔ تو ڈر کس بات کا؟ لا خوف علیہم، انہیں ڈر نہیں ہوگا کہ اب کیا بنے گی، ان کے ساتھ تو یہ ہوگی کہ فرمایا جائے گا لوٹ اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو خدا سے راضی، خدا تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پھر میرے جو بڑے خاص بندے ہیں ان میں داخل ہو جائے اور میری جنت میں داخل ہو جائے۔
میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو خاص بندے خدا کے کون سے؟ اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، آقا کے صحابہ۔ تو اب جو یہ چاہتا ہے کہ موت کے بعد نبیوں کے پاس چلا جائے، صحابہ کے پاس چلا جائے، ولیوں کے پاس چلا جائے، تو بس دنیا کے اندر پھر رب کے ہر فیصلے پہ راضی رہے، رب کے ہر حکم پہ راضی رہے، اور رب کی یاد سے دلوں کو چین دیتا رہے، تو پھر ہوگا کہ فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ پھر آ کے زیارت کرنا، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ نوح علیہ السلام ہے، یہ تیرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر ہیں، یہ عمر ہے، یہ عثمان ہے، یہ مولا علی، یہ غوث پاک ہے، یہ خواجہ غریب نواز ہیں، یہ داتا صاحب ہیں، یہ عبداللہ شاہ غازی ہیں، یہ بابا فرید ہیں، کر لو زیارت۔ فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں۔ تو اب جس کو یہ بولا جائے گا اس کو ڈر ہوگا کوئی؟ تو لا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو فرمایا کہ کوئی ڈر نہیں ہوگا، انہیں ڈر نہیں ہوگا، ان کو تو بشارتیں سنائی جا رہی ہوں گی، اور نہ یہ غمگین ہوں گے کہ ہائے دنیا چھوٹ گئی، ہائے میرا گھر، ہائے میرا بنگلہ، ہائے میرا محل، ہائے میری گاڑی، ہائے میرے مزے، ہائے میرے دفتر، ہائے میرے دوست۔ غم نہیں ہوگا، کیونکہ جو گھر چھوڑ کے جا رہا ہے اس سے کروڑوں گنا اچھے گھر میں جا رہا ہے۔ تو بھائی آپ ایک فلیٹ سے نکل کے اگر ڈیفینس کے اندر 10,000 گز کے بنگلے میں چلے جائیں تو آپ کو دکھ ہوگا، آپ کو غم ہوگا کہ ہائے ہائے کتنے غم کی بات ہے یار، کہاں میرا ایک کمرے کا فلیٹ تھا اور کہاں یہ 10,000 کے بنگلے میں آ گیا۔ غم نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ غم ہوتا ہے کہ جب بڑی چیز چھوٹے، یہاں چھوٹی چیز چھوٹ رہی ہے، بڑی مل رہی ہے۔ یہ دوست چھوٹ گئے لیکن ملے کون؟ یہ چھوٹے وہ ملے، تو غم کس بات کا؟ اور دنیا کے چھوٹنے پہ، دنیا یہ مٹی کی دنیا چھوٹی اور سونے کی بنی جنت ملی، تو غم کس بات کا؟ تو یہ جو اولیاء کرام کی جو زندگی ہے، جو ان کی زندگی کا عمل ہے، وہ سارے کا سارا یہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو ابتدائی درجے کا جو مرتبے کا ولی ہے، یہ اس کا مقام ہے، تو جو وہ ہے کہ جس کا قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ سلطان الاولیاء ہیں، یہ ولیوں کے سردار ہیں، تو ان کا تذکرہ کرنا، ان کی حالات زندگی کا، ان پر خدا کے انعامات کا جو کرامات کی صورت میں یا دیگر چیزوں کی صورت میں ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ تاکہ ان ولیوں کے ذکر سے ہمارے اندر بھی ایمان کی کچھ مٹھاس پیدا ہو جائے۔ ان کے ایمان کی مٹھاس کا ذکر کریں گے تو ہمارے دلوں میں بھی ایمان کی مٹھاس پیدا ہو جائے، ان کے تقوی کی باتوں کا ذکر کریں گے تو ہمارے اندر بھی کچھ تقوی پیدا ہو جائے، ان کے 40 سال راتوں کو جا کر عبادت کرنے کا ذکر کریں گے تو 5 نمازوں کی توفیق تو ہمیں بھی ہو ہی جائے گی۔ تو لہذا اولیاء کرام کی جو محبت ہے اور ان کی تعلیمات ہے، ان کی سیرت ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ان کا ذکر کرنا ہے، یہ دنیا و آخرت کی سعادت کا ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم اہل سنت کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی عقیدت و محبت میں جینے اور اسی کے ساتھ دنیا سے جانے کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خواہ